السلام علیکم۔ آج کی ہماری سٹوری ایک شیطان اور نمازی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد و نصلی و نسلم علی رسول النبی الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا حبیب اللہ۔ ویڈیو پوری دیکھا کریں اور بات سمجھ آئے گی آپ کو۔ یہ ویڈیو پورے دیکھیں گے تو آپ کو نمازی کی شان کا پتہ چلے گا، نمازی کی سمجھ آئے گی کہ نمازی کی اللہ تعالیٰ نے کتنی شان بنائی ہے۔ ایک نمازی صبح اٹھ کر وضو کر کے نماز کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں شیطان نے اپنی چالاکی کی، اس نے راستے میں پانی ڈال دیا اور وہ اندھیرا تھا، نمازی جا رہا تھا تو وہ چکڑ کی وجہ سے اس کا پاؤں سلپ ہوا تو وہ گر گیا، اس کے سارے کپڑے خراب ہو گئے، مٹی کیچڑ وغیرہ لگ گیا اس کو۔ تو اس نے دیکھا کہ ابھی ٹائم کافی ہے جماعت ہونے میں، تو میں گھر جا کے دوبارہ کپڑے چینج کر کے وضو کر کے پھر آ جاتا ہوں۔ وہ گھر چلا گیا اور گھر جا کے اس نے کپڑے چینج کیے، دوبارہ وضو کیا تو دوبارہ چل پڑا نماز کی طرف۔ دوبارہ جا رہا تھا تو شیطان نے تھوڑا سا آگے پھر اس نے پانی گرا دیا اور پھر وہ نمازی ادھر سے گزرنے لگا تو وہ ادھر سے سلپ ہو کے گر گیا کیچڑ پر اور اس کے کپڑے سارے خراب ہو گئے۔ تو نمازی نے دیکھا کہ ابھی بھی کافی ٹائم ہے کہ میں گھر جا کے کپڑے چینج کر کے آؤں گا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لوں گا۔ تو وہ چلا گیا گھر، جا کے کپڑے چینج کیے، وضو کیا اور دوبارہ چل پڑا۔ جب گھر سے دروازے سے نکلنے لگا تو ایک بندہ اسے مل گیا۔ وہ کہتا ہے، ہاں جی مولوی صوفی صاحب، اللہ کے بندے کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے آ جاؤ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ تو وہ چل پڑا، دونوں ساتھ ساتھ۔ وہ جو دوسرا تھا وہ آگے پیچھے دیکھتا تھا کہ ادھر سے گزرو، ادھر سے گزرو، ادھر سے راستہ ٹھیک نہیں ہے، ادھر سے گزرو۔ تو وہ اتنے تک کہ مسجد کے دروازے تک لے گیا۔ جب مسجد کے دروازے پر گیا تو وہ رک گیا۔ تو وہ نمازی کہتا ہے کہ آپ بھی اندر آ جاؤ، آپ بھی نماز پڑھو۔ وہ کہتا ہے میں نہیں آؤں گا۔ نمازی نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں، جس نے پہلے 2 دفعہ آپ کو گرایا ہے وہ میں ہوں۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ آپ نماز پڑھنے نہ جاؤ، لیکن آپ اتنے نماز کے پکے ہو کہ آپ نے چھوڑا نہیں ہے نماز کو۔ تو جب پہلی دفعہ میں نے آپ کو گرایا ہے تو آپ جا کے وضو کر کے دوبارہ آئے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا اور آپ کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ تو جب دوسری دفعہ آپ کپڑے چینج کر کے وضو کر کے دوبارہ آئے تو پھر میں گرایا تو پھر آپ واپس گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر والوں کے سب کے گناہ بھی معاف کر دیے اور ان کو بخش بھی دیا۔ تو جب تیسری دفعہ آپ وضو کر کے آئے تو اسی لیے میں دروازے پہ کھڑا تھا کہ اب اس کو گرانا نہیں ہے، اب اس کو مسجد تک چھوڑ کر آنا ہے، کیونکہ میں ایک کو گمراہ کر رہا تھا تو ایک کو گمراہ کرتے کرتے گھر کے 10 جی اللہ کے ہو گئے۔ تو میں اسی لیے پریشان ہوا کہ میں نے کہا تیسری دفعہ میں نے گرایا اس کو تو یہ نہ ہو کہ پورا گاؤں ہی بخشا جائے،
پورا اس کا علاقہ بھی ہی بخشا جائے۔ تو اسی لیے میں نے آپ کو آپ کے آگے پیچھے پھر گھوم کے آپ کو مسجد کی طرف لے کے آیا ہوں کہ دوبارہ کہیں گر نہ جاؤ آپ۔ تو میرا ڈیوٹی ادھر تک تھی، آپ جائیں نماز پڑھیں اور میں واپس جاتا ہوں۔ تو اسی لیے نماز جو نہیں پڑھتا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نماز نہیں پڑھتا تو میرا کچھ نہیں جاتا، میرا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ یہ نہ کہ میں نماز نہیں پڑھتا، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس سے میں ناراض ہوتا ہوں میں اس سے سجدے کی طاقت چھین لیتا ہوں، سجدے کی توفیق اس کو نہیں دیتا، وہ سجدہ نہیں کر سکتا، وہ سجدہ نہیں کرتا۔ تو اسی لیے آپ اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں اور 5 وقت باجماعت نماز ادا کیا کریں۔ میری بہنیں بھی 5 وقت نماز ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے راضی کرنا ہے اور جنت کی طرف جانا ہے اور جنت حاصل کرنی ہے ہم نے۔ تو میرے بہن بھائیوں، نماز جنت کی کنجی ہے۔ تو کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ میں جہنم میں جاؤں، وہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں۔ تو جنت میں جانے کے لیے کنجی کا ہونا، چابی کا ہونا، کی کا ہونا لازمی ہے۔ تو ہم نے وہ چابی تیار کرنی ہے یہ نمازیں پڑھ پڑھ کے۔ ہمارے پاس چابی ہوگی تو پھر ہی ہم جنت میں جائیں گے، ورنہ جہنم کا دروازہ تو ویسے ہی کھلا ہوگا، اس کی نہ کوئی چابی کی ضرورت ہے نہ کوئی محنت کی ضرورت ہے۔ عیاشی کرو، پھرو گھومو، غفلت کی نیند سو اور غفلت میں ساری زندگی گزارو، برائی میں گزارو، عیاشی کرو۔ تو برے بندے کے لیے دنیا جنت ہے اور نیک بندے کے لیے آخرت جنت ہے۔ تو اسی لیے ہم نے کون سی جنت سلیکٹ کرنی ہے؟ جو ہمیشہ والی ہو۔ دنیا والی جنت مطلب جو گنہگار کو نظر آتی ہے اس کے لیے ہی دنیا جنت ہے۔ باقی جو نیکوکار ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے تو دنیا اس کے لیے جنت بن جاتی ہے اور آخرت بھی جنت ہوتی ہے، ان کو دونوں سائڈوں پہ جنت ملتی ہے۔ تو اسی لیے ہم نے ہمیشگی والی جنت حاصل کرنی ہے، ہم نے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے۔ تو اسی لیے ہم نے کوشش کرنا ہے، 5 وقت نماز ادا کرنی ہے اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے اتنے نیکی کے اعمال کرنے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے جنت خریدنی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت خریدنی ہے کہ ہم وہاں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں قرب نصیب ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کی، عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔